وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحثیں کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے لیے کر چکے۔ سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ شریف کی مبارکہ نمبر 139 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے مسلمانوں کو اس بات کا طعنہ دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، کہ تمہارا جو دین ہے وہ نیا دین ہے اور ہمارا مذہب دین تم سے بہت پرانا ہے، اور تمہارا اپنا قبلہ بھی نہیں ہے، تم ہمارے قبلہ کی جانب یعنی مسجد اقصی بیت المقدس، تم اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اور ہم بنی اسرائیل میں سے کتنے انبیاء کرام آئے ہیں، سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں سوائے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ نعوذ باللہ، اگر یہ سچے ہوتے تو یہ بھی بنی اسرائیل میں سے آتے۔ جب سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں تو یہ یہودیوں نے ایک بہت بڑا اعتراض کیا، اور بہت بڑی یہ صحابہ کے ساتھ اس بات پر وہ بحث اور تکرار کیا کرتے تھے، اور ان کو مجبور کرتے تھے اس بات پر کہ تم اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اس دین اسلام کو چھوڑ دو اور یہودی ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے درست و صحیح ہے۔ یہ اپنے طور پہ یہ وہ بات کرتے، تو اس کے جواب میں یہ آیہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان سے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور تم اللہ سے دور ہو، ہم پرانے ہیں اور تم نئے ہو؟ کیا یہ بات ہمارے ساتھ تم کرتے ہو؟ اور تمہیں یہ کس نے بتا دیا کہ جو نیا ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہے، جو پرانے ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں؟ اللہ کے قریب تو وہی ہوتا ہے، چاہے نیا ہو یا پرانا ہو، جو اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ ظاہر اس میں کوئی نئے اور پرانے والی تو بات نہیں ہے۔ اب اس کی مثال ہے، ایک وہ شخص ہے جو گناہ گار ہو، اور ایک وقت اس پہ آیا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اور توبہ بھی ایسی کی کہ صدق کے دل سے توبہ تو نسو کر لی، اور وہ اللہ کے راستے پر گامزن ہو گیا، اور اسے کوئی وہ شخص جو پہلے سے نیک ہے وہ کہے کہ نہیں جناب، تمہارا تو حال ہی کوئی نہیں ہے، تم تو ابھی نئے نئے آئے ہو، تمہیں کیا پتہ، ہم جانتے ہیں۔ یا یہ کہے کہ تم نے فلاں اپنی زندگی تو اس طرح گزار دی، اب تم آ گئے، تم بڑے نیک بن گئے ہو۔ جیسے ہمارے ہاں یہ معاشرے میں یہ بات کی جاتی ہے، یہ بات انتہائی خلاف شریعت ہے۔ ہو سکتا ہے توبہ کرنے والا، ظاہر ہے حدیث شریف ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو سچی توبہ کرنے والا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ اس کو کیسے طعنہ دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ خلاف شریعت۔ ہو سکتا ہے جو پہلے والا ہو، اب توبہ کرنے والا اس سے زیادہ اللہ کے قرب میں چلا گیا، اور ایسا بہت ہے، ایسا بہت ہوتا۔ اور وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بڑا نیک اور اچھا سمجھ کے
اپنے آپ کو خود پسندی میں لگا ہوا ہے، اس سے وہ گناہ گار بہت اچھا ہے جو اللہ سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجز رہتا ہے کہ اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے جو اس انداز میں رہتا ہے کہ میں مالک کی بارگاہ میں بہت ادنا ہوں، میں بہت ادنا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں اور میں بہت گناہ گار ہوں اس مالک کی بارگاہ۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اب فرمایا گیا اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ اللہ ہے جو تمہارا بھی پالنے والا ہے، ہمارا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ ظاہر ہے اگر تم پرانے ہو تو تمہارا کوئی اجارہ تو نہیں ہے۔ اگر بنی اسرائیل میں سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں تو اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ اگر بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی نبی اور رسول آئے گا تو وہ سچا نہیں ہوگا؟ کہ اس پر کوئی اللہ کا حکم نازل ہوا؟ نہیں ہے ایسا۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے، جس خاندان سے چاہے، جس قبیلے سے چاہے، جس کو نبی بنا دے، جس کو رسول بنا دے۔ وہ کوئی کسی کا پابند ہے یا وہ کسی قاعدے کا پابند ہے؟ قاعدے تو ویسے بنیں گے جو اللہ کرے گا۔ قاعدے اس کے محتاج ہیں، وہ قاعدے اور رول کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، اور مطلق کا معنی یہی ہوتا ہے جو کسی کا پابند نہ ہو، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یفعل اللہ ما یرید، اور اس کا نام کیا ہے؟ صمد ہے، اللہ الصمد۔ اور صمد کا معنی ہی ہوتا ہے بے نیاز، جو دنیا میں کسی کا نیاز مند نہ ہو، ساری کائنات اس کی نیاز مند ہو، اس کا نام تو اللہ الصمد ہے۔ تو لہذا فرمایا ربنا وربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ ہم جیسے عمل کریں گے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور تم جیسے عمل کرو گے تم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ فیصلہ وہاں جا کر پھر ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں پرانے والا زیادہ پسند آیا یا بعد میں آنے والا پسند آیا۔ فرمایا یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ تم پرانے ہو ہم نئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پیدا کیا تھا جب بنی اسرائیل کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام جب انہیں گواہی کی ضرورت پڑے گی نا تو گواہ کے طور پہ اسی کو لائیں گے جس کو تم نیا کہتے ہو، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اسی لیے گواہ بن رہے ہیں کہ سب سے پہلے، وہ سب سے پہلے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا تو سب سے بعد میں ہے لیکن پیدا سب سے پہلے مجھے کیا۔ انا اولہم خلقا، ساری مخلوق سے سب سے پہلے پیدا کیے جانے والے، وآخرہم بعثا، اور بھیجنے میں سب سے آخر میں آنے والے۔ یہ آپ کی شان عظمت اور مقام کا کریم انتہائی اعلیٰ ترین پہلو ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرما کے سب سے آخر میں بھیج کے اس پورے نظام کا سردار اللہ نے دنیا میں آپ کو بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے معراج شریف کی شب میں سارے انبیاء کی امامت کروائی، اور یہ آپ کے لیے عظمت کا عظیم پہلو تھا تاکہ پہلے آنے والے بھی دنیا میں آج کس کے پیچھے کھڑے ہیں؟ جو سب سے آخر میں آئے۔ سب سے پہلے آنے والے بھی پیچھے کھڑے ہیں جو سب سے آخر میں آئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے انبیاء سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ ہاں، بھیجنا کب تھا یہ اس کی مرضی تھی، کس وقت بھیجنا تھا یہ اس کی مرضی تھی، کیونکہ اگر پہلے بھیج دیتا اور پھر نبی آتے، رسول آتے، تو وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے خاتم النبیین ہونے کا، پھر وہ کدھر جاتا؟ تو چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء بنانا تھا، اس حدیث شریف آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے
میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک مکان بنایا اور وہ سارا مکان مکمل ہو گیا، لیکن اس میں ایک اینٹ رہ گئی جو نہ لگ سکی، اور فرمایا جب وہ اینٹ لگ جائے تو وہ پورا مکان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا میری مثال اسی طرح ہی ہے کہ ساری نبوت کا وہ مکان اور ملنے کو مکمل ہو چکی تھی، لیکن ابھی ایک پہلو اس کا باقی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب مجھے سب سے آخر میں بھیجا تو اللہ نے اس نبوت کے پورے نظام کو مکمل کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اے یہود ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور یہ فیصلے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ، وہاں پتہ چلے گا کہ مقام کس کا ہے، عظمت کس کی ہے، اس وقت پتہ چلے گا۔ تو تم سارے بنی اسرائیل کے نبی اپنی امتوں سمیت دوڑتے ہوئے آئیں گے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کہیں گے اللہ کے محبوب آج ہماری سفارش کیجئے۔ آج تو ہمیں سب نے جواب دے دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے تمہاری بات بن سکتی ہے، اور وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور فرمایا ہم تو خالصتاً اللہ کے ہو گئے ہیں۔ اور یہی ہمارے لیے سب کے لیے سبق ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے لیے کر دیں، اخلاص کے ساتھ۔ اور جب انسان اخلاص کے ساتھ اس مالک کا ہو جاتا ہے اور جو عمل بھی کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر راضی بھی ہوتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت کے سارے معاملات اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط کس کی ہے؟ اخلاص کی۔ اخلاص بہت ضروری ہے، ہر عبادت میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے یہ شیطان ہے، یہ مسلسل کوشش کرتا ہے کہ ان کو ایک تو نیکی کی جانب نہ آنے دے، اگر کوئی نیکی کی جانب آئے تو پھر جان نہیں چھوڑتا، پھر آ کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی وسوسہ۔ لیکن عبادت میں کھڑے ہو کے بھی ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا، ہم عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں یہ پھر بھی ہمیں معاف نہیں کرتا، ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ پھر بھی معاف نہیں کرتا۔ اب ایک شخص ہے وہ لاکھوں روپے اللہ کے لیے، ظاہر ہے وہ اپنی جیب سے مہنگائی کے دور میں بھی وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن شیطان وہاں آ کے اٹیک کیا کرتا ہے؟ دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے یار تو کتنا بڑا سخی ہے، بس یہ بات آئی ذہن میں تو اخلاص تو ختم ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ جس لمحہ یہ بات ذہن میں آ گئی تو نے تو بڑی خیرات کی، تو بھائی بڑا سخی ہے، بس یہی آیا تو سب کچھ گیا۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہے، بہت حساس معاملات ہیں۔ یہ چیز آ گئی کہ لوگ کہیں گے شیطان تو وہاں چھوڑ نہیں رہا ہوتا، بندہ بالکل دے رہا ہوتا ہے اور اچانک آ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، ہاں یار لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بس جو ہی یہ بات ذہن میں آئی سب کچھ گیا۔ امام بخاری کا حدیث لائے ہیں، اور وہ حدیث سے پڑھتا ہوں تو ڈر جاتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت مشکل مرحلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سخی کو بھی لایا جائے گا، ایک مجاہد کو بھی لایا جائے گا، اور ایک عالم کو بھی لایا جائے گا، ایک عابد کو لایا جائے گا، اور اللہ فرمایا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اب آپ بتائیں دنیا میں یہ چار ہی درجے ہیں، یہی چار کام ہیں۔ سب سے بڑا عمل جہاد ہے، مجاہد شہید کو لایا جائے گا، اسے کہا جہنم میں ڈال دو شہید کو۔ یہ جی عالم ہے اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ عابد ہے عبادت گزار اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ سخی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ یا اللہ فرشتے پوچھیں گے یہ تو اتنے بڑے درجے کے، دنیا میں کام ہی یہی ہیں چار۔ فرمایا یہ چاروں سوچتے تھے، یہ عابد کہتا تھا لوگ مجھے کہیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، تو فرمایا میں نے کہلوا دیا دنیا میں، دنیا اسے کہتی تھی بڑا عابد ہے بہت عبادت گزار ہے، فرمایا وہ میں نے کہلوا دیا، بس ختم ہو گیا وہی کام، اس کا اجر اس کو مل گیا، تو اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔
مجاہد لایا جائے گا شہید. فرمایا یہ کہتا تھا لوگ کہیں گے یار بڑا لڑتا ہے اور بڑا لڑتا ہے، بس یہ اس کو لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا کہ بڑا مجاہد ہے جی، بڑا تکڑا ہے. میں نے مشہور کر دیا تھا اس کو، اس کا معاملہ وہیں ختم ہو گیا، اس کے بعد اب کچھ نہیں. عالم لوگ کہیں گے جی بڑا عالم ہے، بڑی بات کرتا ہے یہ وہ. فرمایا اس کی تمنا یہی ہوتی تھی کہ لوگ اسے بہت کچھ کہیں. فرمایا وہ میں نے کہلوا دیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، دنیا میں پورا ہو گیا اس کا معاملہ. سخی، مولا یہ تو اتنی سخاوت کرتا تھا تیرے نام پہ. فرمایا کرتا تھا، کہتا تھا لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، تو دنیا میں اسے دنیا بہت کہتی تھی بڑا سخی ہے جی، بڑا سخی ہے، اس کے تذکرے چلتے تھے. وہ میں نے کہلوا دیا، اب ان کے پاس میرے لیے کچھ نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں، بہت نازک مرحلہ ہے جی، بہت نازک مرحلہ ہے. اس لیے قرآن بار بار بات کرتا ہے اخلاص کی. اور ہمیشہ میں جملہ بار بار درس میں دہراتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بس اللہ کی رضا کے لیے. کوئی سجدہ کی توفیق ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نیک عمل ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے. لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، کوئی بھی کام کریں، نیکی جو بھی کریں یہ ذہن میں بٹھا لیں. ایک جملے میں یہ بات پورا اس کا کنکلوژن میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک فیصلہ کر لیں شیطان کے مقابلے میں. شیطان آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا، بڑا مقابلہ کرے گا، اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے شیطان کا. دیکھو تھوڑی طاقت نہیں ہے، شیطان کو کبھی تھوڑی طاقت مت سمجھیے گا، یہ اللہ کے مقابلہ میں کھڑا ہے. ایک ہوتی ہے حکومت اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن، سمجھ گئے؟ اسی لیول میں ہوتے ہیں نا، لیول پہ ہوتے ہیں، کم تو نہیں نا ہوتے اپوزیشن والے بھی. وہ بھی ایم این اے بن کے آیا ہوتا ہے یا ایم پی، وہ بھی ایم این اے یا ایم پی بن کے آیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے شیطان کو آپ نے کبھی ہلکا نہیں لینا. بہت بڑی یہ بھی طاقت ہے گمراہی کی، اور اللہ کے مقابلے میں اس نے وہاں چیلنج کیا تھا اللہ کو، اللہ تو مجھے نکال تو رہا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان میں سب کو گمراہ ضرور کروں. انہوں نے مجھ سے جنت سے انہوں نے نکلوایا مجھے، آدم علیہ السلام نے، میں اب ساری اولاد آدم کو کوشش کروں گا جنت سے نکال کے جہنم میں ڈلواؤں. اور وہ پورا کام کر رہا ہے، اس کو کبھی ہلکا نہیں لینا. اس لیے ہم اسی 4 پروسیس میں ہی گھوم رہے ہیں نا جی، جو میں نے 4 گنے ہیں حدیث شریف والے. کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی جہاد پہ مجاہد شہید، کوئی عالم اور کوئی سخی. اس کے علاوہ اب باہر ہے ہی کوئی نہیں بات. پوری 4 چیزیں اسی کے درمیان ہیں، 5ویں چیز ہی کوئی نہیں. تو اس لیے اس حساسیت کو ایک طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اخلاصی پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، للہیت پیدا کریں اور للہیت پیدا کریں، اور بے نیاز ہو جائیں دنیا سے. یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. نا کہ ناممکن نہیں ہے. ہیں لوگ دنیا میں آج بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں، اخلاص کے ساتھ جو صرف اس کی رضا کے لیے لگے. بس جہاں کہیں دکھاوا آ گیا وہیں تباہی. اللہ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر عمل اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے دکھاوا سے محفوظ رکھے، اور ہمیں صلہ اور بدلہ اسی اللہ سے چاہیے، اسی اللہ سے چاہیے، اور ہمیں ہر عمل اسی کے لیے چاہیے. بس من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. فرمایا پھر جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.